الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ قرآن کریم میں لغوی غلطیاں جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اس کی ہم نے گزشتہ کل کے لیکچر میں چند ایک مثالیں ہم نے پڑھی تھیں، اور اتنی مثالیں ہی کافی ہیں۔ اور میرے خیال میں ایک ادنا سا بھی جو دین کا طالب علم ہے اور جو عربی زبان کو جانتا ہے، وہ ان چیزوں کا جواب دے سکتا ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا پڑھا لکھا اور دانشور کہنے کے باوجود بھی اس طرح کی غلطیوں میں واقع ہوتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں قرآن کریم سے لا کر جو ہے وہ قرآن کریم کی جو حفاظت اور اس کا جو استحکام ہے اس پہ اعتراضات اور اسی طرح جو ہے وہ اشکالات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ قرآن کریم کے اندر جو بلاغت کی غلطیاں ہیں، یعنی جس کو ہم فصاحت و بلاغت کہتے ہیں، اسلوب اور بلاغت کے اندر جو غلطیوں کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ دعویٰ ہے وگرنہ حقیقت میں یہ ان کی لا علمی ہے۔ دعویٰ ہے، حقیقت میں یہ ان کی لا علمی ہے، وگرنہ یہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے چند لغوی غلطیاں قرآن کریم سے نکالی اور کہا کہ قرآن کریم کی یہ اعجاز کے خلاف ہیں اور یہ قرآن کریم کے محرف ہونے کی دلیل ہیں، اسی طرح قرآن کریم کے اندر کچھ بلاغت کی غلطیاں اور اسلوب کی غلطیاں بھی نکالی اور کہا کہ یہ فلاں فلاں آیات جو ہیں یہ اصل میں عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کے خلاف ہیں، اور یہ قرآن کریم معجزہ نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ اس کے اندر فلاں فلاں جو ہے وہ اسلوب کے اندر یا آپ سمجھ لیں کہ بلاغت کے اندر جو ہے وہ غلطیاں ہیں، حالانکہ ایسے نہیں بلکہ ایسے ہونا چاہیے تھا تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ بلاغت اور فصاحت جو ہے وہ واضح ہو۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو مثال ہے قرآن کریم سورہ فتح کی آیت نمبر 9 ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ اور تم اس کی مدد کرو، وَتُعَزِّرُوهُ اور تم اس کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ اور اس کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ اور اس کی تسبیح بیان کرو، بُكْرَةً وَأَصِيلًا صبح اور شام، صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ اب یہاں اس مذکورہ آیت میں اگر آپ غور کریں تو پہلے کس کا ذکر ہے جی؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایسے ہی ہے؟ جی میرے ساتھ ساتھ رہنا آپ نے ذرا توجہ کے ساتھ۔ جی لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اب اللہ اس کے رسول دونوں کا ذکر ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اصل اسلوب یہ ہونا چاہیے کہ وَتُعَزِّرُوهُمَا وَتُوَقِّرُوهُمَا، یہ ہونا چاہیے تھا۔ تو وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پھر آگے ایسے کلمات آنے چاہیے کہ جن کا تعلق رسول کے ساتھ ہوتا، کیونکہ عربی زبان میں جو ضمیر آتی ہے اس ضمیر کا مرجع جو قریب ترین ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو یہاں تو ان سب کا مرجع رسول ہونا چاہیے، جبکہ آپ یہ ترجمہ کرتے ہو کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اور تم اس رسول کی مدد کرو اور اس کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ اور اللہ کی تسبیح کرو، بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ کہتے ہیں کہ یہاں معنی میں اضطراب پایا جاتا ہے اگر اس طرح پڑھیں تو، اگر اس طرح پڑھیں تو کس طرح پڑھیں گی؟ وَتُسَبِّحُوهُ، کہتے ہیں یہاں وَتُسَبِّحُوهُ کا تعلق جو ہے وہ پیچھے جا رہا ہے لفظ اللہ کے ساتھ، اللہ کی طرف، باللہ یعنی اللہ کی طرف اس کا مرجع ہے لفظ جلالہ کی طرف، جبکہ ذکر پیچھے قریب ترین رسول کا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اس سے معنی میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ اب معنی میں اضطراب کیسے پیدا ہو گیا؟ وہ اس طرح کے وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا سے مراد یہ ہے کہ جی تم اس رسول کی صبح و شام تسبیح بیان کرو، کیونکہ جب پیچھے مسلسل رسول کا ذکر آ رہا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہاں مشترک حق ہے، یہاں مشترک حق ہے کہ تم اللہ اس کے رسول دونوں پر ایمان لاؤ، دونوں مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اب یہاں تم کہتے ہو کہ رسول مراد ہے، اور آگے تم کہتے ہو وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور تم تسبیح بیان کرو اس کی صبح اور شام۔ یہاں تم اللہ مراد لیتے ہو، یعنی لفظ جلالہ مراد لیتے ہو، اس کا مرجع تم پہلا بنا دیتے ہو، اور وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کا مرجع تم رسول کو بنا دیتے ہو، اس سے تو معنی خراب ہو گیا۔ یہ اعتراض ہے ان کا، کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کے معجز ہونے کے خلاف ہے، قرآن کریم کے معجزہ اور اس کی فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے کہ اس طرح لایا جائے۔ اس میں معنی
اچھا جی، آپ کو کیا مسئلہ ہے جی؟ وہ کہتے ہیں جی اس سے معنی میں اضطراب پیدا ہوتا ہے. پہلے ہم جو محققین ہمارے ساتھ موجود ہیں کلاس میں ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں، پھر جو ہے وہ ہم اس کا جواب پڑھیں گے. ہاں جی، کیا فرماتے ہیں بیج علماء کرام بیج اس مسئلے کے؟ ساج محترم یہ تینوں چیزیں جائیں گی پیچھے، اللہ اور اس کے رسول دونوں پر. تو پھر تو وَتُعَزِّرُوهُمَا یا وَتُسَبِّحُوهُمَا وَتُسَبِّحُوهُمَا ہونا چاہیے، پھر تو اور اعتراض بڑھ جائے گا. 9 لوگ موجود ہیں، 8 لوگ موجود ہیں میرے علاوہ. آمنہ، آمنہ محمد. یس، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آمنہ ہے کوئی جواب؟ استاد محترم نہیں پتا مجھے. آپ حماد صاحب، آپ کے پاس کوئی جواب؟ شیخ میں نے لیٹ جوائن کیا، مجھے پوری بات نہیں پتا. چلیں یہ جواب عزا الطاف دیں گی. ہاں عزا، چلیں جی عزا تو کہیں اور ہے. رونق. جی استاد محترم السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیے، کچھ روشنی ڈالیں اس پہ. چلیں ہم نہ پہلے غور کرتے ہیں، ہم تھوڑا پہلے غور کرتے ہیں کہ اگر ہم وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات لیں تو کیا اس پہ کوئی معنی ہے؟ ہاں جی، نہیں، اس میں معنی نہیں ہے کوئی، یعنی اگر ہم یہ کہ کہیں اللہ تم اس اللہ اللہ کی کی ذات سے مراد کے اللہ کے دین کی کرو اللہ کی اور مدد کرو اللہ اور اس کی کی، توقیر کرو، تو اس میں کوئی معنی جی ہے؟ نہیں، کوئی معنی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک جواب تو یہ ہو گیا، ایک جواب تو یہ ہو گیا کہ اگر ہم وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کو بھی اس کی ضمیر بھی اللہ کی طرف لوٹا دیں تو پھر بھی مانے نہیں، کیونکہ قرآن میں آیا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی اللہ کے دین کو غالب کرو گے تو اللہ تمہیں غالب کر دے گا. اور اسی طرح جو ہے وَتُوَقِّرُوهُ اس کے اندر بھی ہے الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہ، وہاں نصیحت کی بات ہوئی. تو ایک بات تو یہ طے ہوگی کہ اگر ہم وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کا مرجع ہم لفظ جلالہ بنائیں باللہ تو پھر بھی یہ مانے نہیں، اور پھر تو چلے کم از کم ہم ان کو کہیں گے پھر تو تمہاری فساد و بلاغت واپس آ جائے گی نا. چلیے ہم کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے مخاطب کون ہیں جی؟ اس قرآن کے مخاطب کون تھے جب نازل ہوا ہے؟ عربی. قریش. قریش، اہل جو بھی یعنی اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے مخاطب تھے، عرب تھے، وہ عربی زبان جانتے تھے، فصاحت و بلاغت کو جانتے تھے، جی. اور ان کو پتا تھا کہ اس میں تعزیر اور توقیر کس کے لیے ہے اور تسبیح کس کے لیے ہے، جانتے تھے وہ. اس وجہ سے ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہاں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ سے مراد فلاں ہے، وَتُسَبِّحُوهُ سے مراد فلاں، وہ سمجھتے تھے اسلوب کو. لہٰذا یہ کوئی اعتراض، اور اس کے اندر اگر ہم ایک جواب وہ شامل کر لیں جو کل میں نے 3 پوائنٹ ذکر کیے تھے، اور وہ کیا تھے؟ اس میں یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ واقعتاً ہی قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کے خلاف ہوتی آیت تو اس وقت جو بڑے دشمن تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ عربی زبان میں بہت بڑے ماہر تھے آپ لوگوں سے. ہم اعتراض کرنے والوں کو کہیں گے کہ آپ لوگوں سے وہ بہت بڑے فصیح و بلیغ، فصیح و لسان تھے، تو وہ اعتراض کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے جب اعتراض نہیں کیا تو آپ کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہ قرآن کریم مختلف لغات میں اترا ہے، اور اس کے اندر مختلف قبائل کے اندر مختلف لہجات اور جو الفاظ اور جو حروف تھے وہ ادا ہوتے تھے. تو اس طرح یہ بھی جواب ہم کل جو 3 پوائنٹس ہم نے ذکر کیے تھے اس کی صورت میں بھی ہم دے سکتے ہیں، لیکن تفصیلی جواب ہر ایک آیت کا الگ الگ ہم دیں گے انشاءاللہ. تو ایک تو وہ ہے جو ہم نے کہا کہ جی اس میں مرجع یہ بھی بنایا جا سکتا ہے. تو اب اس کے اندر اعتراض کا جواب پہلا یہ ہے کہ ایک ہی سیاق میں 2 مختلف چیزوں کا جمع کرنا عربی زبان کی بلاغت میں سے ہے. 2 مختلف قسم کی جن کا حکم الگ ہو ان کو جمع کرنا یہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت ہے. ان میں سے ہر ایک کے لیے وہ مراد لی جائے گی جو اس کے لیے مناسب ہوگی، اور یہ عرب کے ہاں بہت زیادہ معروف ہے. قرآن کریم اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ قصص میں فرماتا ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
اب آپ اگر ہم اس کے ترجمے پہ غور کریں وَمِن رَحْمَتِهِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت میں سے یہ ہے کہ جعل لکم اللیل والنہار، اس نے بنایا تمہارے لیے، جعل بمانا خلق، جعل بمانا خلق کا، اس نے پیدا کیا تمہارے لیے رات اور دن۔ پہلے کس کا ذکر ہے، رات کا یا دن کا؟ رات کا۔ پہلے رات کا ہے، بعد میں دن کا ہے، لیکن آگے کیا ہے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس پہ سکون حاصل کرو۔ اب یہ سکون کا تعلق رات کے ساتھ ہے دن کے ساتھ ہے؟ رات کے ساتھ استاد۔ حالانکہ ذکر اس کو نہار کے بعد کیا جا رہا ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ کا تعلق جو ہے وہ نہار کے ساتھ ہے، لیکن اس کو لِتَسْكُنُوا فِيهِ کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ عرب کے ہاں یعنی آپ سمجھ لیں کہ دو مختلف چیزوں کو ذکر کر کے اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ تفصیل بھی ذکر کی جائے، کیونکہ جو چیز مخاطب کے لیے واضح ہوتی ہے اس میں تفصیل میں جانا یہ عیب ہوتا ہے کلام کے اندر۔ جو چیز مخاطب کے ہاں واضح ہو اس کے اندر تفصیل میں جانا یہ عیب ہے، اور قرآن کریم ایسے عیب سے مبرہ ہے۔ یہی تو وجہ ہم کہتے ہیں یہ تو تمہارے منہ پہ تمانچہ ہے، تم کہتے ہو کہ یہ عیب ہے قرآن کریم کے اندر، ہم کہتے ہیں یہ قرآن کی اعجاز اور قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے مثلا آپ کسی بندے کو کہیں جی سورج کا پتہ ہے آپ کو، وہ کہے جی ہاں پتہ ہے مجھے، آپ کہیں سورج ایک ٹکی ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، وہ غصہ کر جائے گا کہ جس چیز کا مجھے پتہ ہے آپ اس کی مجھے تفصیل بتا رہے ہو۔ تو جو عرب مخاطب تھے ان کو پتا تھا کہ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، وہ سکون کس میں کرتے تھے اور عمل کس میں کرتے تھے، اور یہ لوگ سارے جانتے ہیں، یہ تو عام افراد بھی جانتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ پہلے والی آیت ہے، اس کا جواب بھی وہی ہے کہ مذکورہ والا آیت میں لِتَسْكُنُوا فِيهِ کا تعلق وہ کہتے ہیں جی لیل سے ہے، اور وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ اس کا تعلق نہار سے ہے، لیکن آرام کرنے کو دن کے بعد ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ سامع اور مخاطب جانتا ہے کہ سکون رات کے ساتھ مخصوص ہے اور روزی کی تلاش دن کے ساتھ مخصوص ہے، اس وجہ سے التباس کا ڈر نہیں۔ لہٰذا جب التباس کا ڈر نہیں ہے تو ان کو ترتیب کے علاوہ بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو قرآن کریم کے اندر یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اب حالانکہ ترتیب کیا ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کئی چہرے سفید اور کئی سیاہ ہوں گے، لیکن اس کے اندر کیا ہے، حالانکہ پہلے آنا چاہیے تھا سفید کا ذکر ہے، اما الذین اسودت قلوبہم وجوہہم، سوری، تو اب وہاں پہلے سیاہ کو ذکر کر دیا، حالانکہ ذکر پہلے جو ہے وہ ابیضت وجوہہم کا آنا چاہیے تھا۔ تو قرآن کریم کے اندر ضروری نہیں ہے کہ ترتیب وہی رہے، بسا اوقات اسلوب بلاغی کی وجہ سے مزید بلاغت اور فساد پیدا کرنے کے لیے ترتیب کو بدل دیا جاتا ہے، اور اس کی مثالیں قرآن کریم کے اندر سینکڑوں موجود ہیں۔ جو عربی زبان نہیں جانتا بیچارہ، اس کو یہ ساری چیزیں کیسے بتائی جائیں اور کیسے اس کو یہ ساری چیزیں سمجھائی جائیں، اس کو ہم کہیں گے جتنے سال آپ نے سیکھنے پہ لگائے ہیں نا اتنے پھر اور لگائیں، دوبارہ پھر وہ خان کی طرح ایک سے شروع کریں، جیسے خان نے ایک سے شروع کیا تھا ایسے ہم کہیں گے تم کو بھی جو ہے وہ ایک سے شروع کرنا چاہیے، تاکہ تمہیں دوبارہ یہ باتیں جو ہے وہ سمجھ میں آئیں۔ جی بتائیے نورین، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ استاد مجھے یہ کہنا تھا کہ چونکہ مستشرقین ایک تو اہل زبان میں سے نہیں ہے، اور ان کا یہ اعتراض اس وجہ سے بھی بھیجا ہے کیونکہ ایک شخص کسی زبان سے تعلق ہی نہیں رکھتا، چاہے وہ ساری زندگی وہ زبان سیکھے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اہل زبان کی پھر بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ ظاہر ہے ان کا تعلق اس زبان سے نہیں ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اتنے سال بعد ان کے یہ اعتراضات تو ویسے بھی جائیں کہ ان کی تو زبان ہی نہیں تھی نا، تو ان کا اعتراض تو بنتا بھی نہیں ہے جب اہل زبان نے اس وقت اعتراضات نہیں کیے تھے نہیں، جو سب سے بڑے منکرین تھے نبوت کے۔ جو لوگ مستشرقین کا ہم نے جن کا تعارف پڑھا ہے نا، وہ عربی زبان پڑھانے والے ہیں، عربی زبان پڑھاتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو عربی زبان نہیں آتی؟ کئی سالوں سے وہ عربی زبان پڑھا رہے ہیں۔ ہم نے جو مدارس پڑھے تھے مستشرقین کے، ان میں پڑھنے کا کیا فائدہ تھا؟ یہی مقصد تھا کہ یہ لوگ جو ہیں باقاعدہ عربی زبان پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ نہیں کہ عربی زبان سے بالکل جاہل ہیں، یہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں، ان میں سے بہت سارے جان بوجھ کر یہ سادہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اب جو بندہ عربی زبان نہیں جانتا وہ کہے گا یار واقعی بات تو ایسے ہی ہے، یہ تو عام جو فرد ہے وہ، حتیٰ کہ عرب جو اس دور کے اندر ہیں جو عربی زبان نہیں جانتے وہ بھی کہیں گے ہاں ہاں ایوہ، کہے گا ایوہ ہوا کذالک، ایسے ہی ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، وہ تصدیق کریں گے۔ اور کئی نوجوان عرب جو ہیں جو یورپ میں پڑھ کے آ رہے ہیں وہ اس طرح کے شبہات کا شکار ہو رہے ہیں، جن کو اپنی زبان آتی نہیں، اپنے چیزوں کو پڑھتے نہیں، اور باہر جا کے جو ہے وہ دوسروں کی جب زبان پڑھتے ہیں، ان کے جب ماحول کے اندر رہتے ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بسا اوقات تو ان کو پتہ نہیں ہوتا، آپ کی بات ٹھیک ہے، بعض ایسے ہیں جو واقعی عربی زبان سے بالکل واقف نہیں، لیکن بہت سارے ان میں جنہوں نے قرآن کریم کے اندر سے تحریفات نکالی ہیں اور اس کے دلائل نکالے ہیں وہ جانتے ہیں عربی زبان کو، عربی زبان کو جانتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ جو بندہ یہ اعتراض کر رہا ہے
جو بندہ یہ اعتراض کر رہا ہے کہ جی اس کا مرجع قریب ہونا چاہیے، بعید نہیں ہونا چاہیے فلاں، اس کا مطلب اس سے قواعد پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس بیچارے نے قواعد جو ہے وہ چند گنے چنے پڑے ہوئے ہیں، تفصیل کے اندر نہیں ہو گیا۔ اگر تفصیل کے اندر جائے تو اس کو کم از کم جو ہے اس چیز کا اور اس کے جواب کا جو ہے وہ علم ہو جائے۔ اچھا جی، ابھی اور بھی اس کی مثالیں آئیں گی۔ اچھا یہ پہلا جواب تھا۔ دوسرا ہم کہتے ہیں کہ یعنی اس کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بنائی جا سکتی ہے، تمام ضمائر کا مرجع اس میں جلالہ کو بھی بنا سکتے ہیں، کوئی مانے نہیں، یعنی وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا کا مرجع اللہ بھی بن سکتا ہے، لہذا اس کے اندر کوئی التباس نہیں اور معنی کے اضطراب کا کوئی یہاں آپ سمجھ لیں تک نہیں ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں جی اس میں معنی میں اضطراب پیدا ہوتا ہے، اضطراب کا معنی گڑبڑ ہوتا ہے، ملتبس ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ایسا نہیں، التباس کا ڈر ہے ہی نہیں۔ اگر رسول کے حق میں اس کو ثابت کریں پہلی دو چیزوں کو تب بھی، اور اگر اللہ کے لیے تینوں چیزوں کو ثابت کریں تو تب بھی کوئی التباس کا ڈر نہیں ہے۔ اور چیز واضح ہے، مخاطبین سمجھتے تھے کہ تسبیح اللہ کے لیے ہوتی ہے اور تعزیر اور جو توقیر ہے یہ نبی کے لیے ہے، اور سمجھتے تھے اور تینوں اللہ کے لیے بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں معنی کے اندر التباس ہے ہی نہیں کہ اعتراض کیا جائے کہ جی اس کا مرجع یہ ہونا چاہیے تو ایسے کیوں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں دوسری ایک آیت جس کے بارے میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ قرآن کریم کے اسلوب بلاغی کے خلاف ہے، قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے، اور یہ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے خلاف ہے۔ اچھا جی وہ کون سی آیت ہے؟ کہتے ہیں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحلفون باللہ لکم، وہ تمہارے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، اس لیے قسمیں کھائیں گے یا کھاتے ہیں، لکم تمہارے لیے، لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، تاکہ وہ تمہیں راضی کریں، تاکہ وہ تمہیں راضی کریں، خوش کر دیں، تم راضی ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں واللہ، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اللہ اور اس کے رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کو راضی کریں، ان کان مؤمنین، اگر ہیں یہ مومن۔ اب اس آیت کے بارے میں کیا اعتراض ان کا ہے؟ کون آپ میں سے بتائے گا؟ چلیں پہلے آپ سے پوچھ لیں، یہاں کہاں اشکال ہے اس آیت کے اندر؟ یورتو میں واحد کا ذکر ہے، لیکن بات اللہ واللہ اور رسولوں کی جا رہی ہے۔ کہاں کہاں واحد ہے؟ یورتو کیا ہونا چاہیے تھا؟ یورتوہما۔ احسنتی، احسنتی، ماشاء اللہ۔ ہاں تو یہاں اشکال ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں دیکھیں پیچھے واللہ ورسولہ احق ان یردوہما ہونا چاہیے، کیونکہ پیچھے ذکر تثنیہ کا ہے اور آگے ضمیر مفرد کی لائی جا رہی، تو مفرد کی ضمیر کا مرجع تثنیہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو یہ وہ ذکر کر رہے ہیں، یہ اعتراض ہے ان کا۔ اس کا کیا جواب ہے جی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے دیگر آیات میں بھی پڑھا ہے کہ اکثر اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے لیکن آگے ضمیر واحد کی ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کا حکم مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ حکم مانیں گے تو اللہ کا حکم مانیں گے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ دوبارہ ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ جب اللہ اور رسول کی بات ہوتی ہے اس کے بعد ضمیر واحد کی آتی ہے نا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی بات ماننا اور رسول کی بات ماننا ایک جیسا ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ احسنتی، یہ قرآن کا انداز بیان ہے۔ احسنتی، احسنتی، ٹھیک ہے بالکل۔ تو قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پہ اللہ اس کے رسول کا ذکر کر کے مفرد کی ضمیر لائی جاتی ہے تاکہ بتایا جائے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی رضامندی یا اطاعت یہ دوسرے کی رضامندی اور اطاعت کو لازم ہے۔ یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے یا قرآن کریم کی کمزوری ہے یا قرآن کریم کے اندر نقص ہے؟ ہاں جی، یہ تو فصاحت و بلاغت، یہ تو قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت ہے جس کو قرآن کریم کے اندر عیب قرار دیا جا رہا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کس اسلوب سے، اور بہت گہرا اسلوب ہے تاکہ مخاطبین جو ہیں ان کو پتہ چلے کہ دونوں میں سے کسی ایک پر اکتفا کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ اگر آپ کہو کہ جی ہم رسول کو راضی کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ راضی نہیں ہوگا، یا اللہ کو راضی کریں گے تو رسول کی رضا لازم نہیں۔ اللہ کو راضی کر لینا کافی ہے، رسول کو راضی کرنا کافی نہیں ہے، رسول کو راضی کر لینا بس کافی ہے، اللہ راضی ہو یا نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں بتلانا مقصود ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان دونوں کی رضا ایک ہے،
یعنی اللہ راضی ہے تو رسول راضی ہیں، اور رسول راضی ہیں تو اللہ راضی ہیں. ایک تو جواب یہ ہے، ایک جواب یہ ہے. دوسرا جواب کیا ہے؟ ہاں جی. استاد محترم دوسرا جواب وہی ہوگا کہ جیسے عرب اپنی اس سے واقف تھے تو اگر انہوں نے اعتراض نہیں کیا تو آپ اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اگر ایسے کوئی اعتراض ہوتا تو ان کو تو موقع چاہیے تھا پکڑنے کے لیے، وہ فوراً پکڑ لیتے اس بات کو، لیکن انہوں نے نہیں پکڑا، وہ عاجز وہ آ سب گیا. میں آئے گا، وہ جو اعتراض ہے نا وہ سب میں آئے گا، وہ سب جتنی آیات ہم پڑھ رہے ہیں نا ان سب میں آئے گا. اچھا، بعض مفسرین اور بعض اہل لغت نے یہ ذکر کیا ہے کہ این یردوہ، یہ جو وہ ضمیر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور بتلانا مقصد یہ ہے، اعجاز یہ ہے کہ چونکہ اللہ کی رضامندی یہ مقصود لی ذاتی ہی ہے، یہ مقصود لی ذاتی ہی ہے، اور رسول کی رضامندی اور رسول کو راضی کرنا یہ مقصود لی غیری ہی ہے. کون آپ میں سے سمجھائے گا یہ دونوں جملے، مقصود لی ذاتی اور مقصود لی غیری؟ یعنی کہ یہ اصل میں تو اس کا مطلب بھی وہی بنتا ہے نا جو بھی ہم نے پہلے کہا کہ نہیں، فرق لذاتی ہے. ہی نہیں، فرق اصل ہے. میں ہم نے فرق ہے. اللہ کو فرق راضی ہے. کرنا ہے. فرق ہے. فرق ہے. دونوں جوابات میں فرق ہے. مقصود ذاتی ہی کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور ہاں، مقصود لی غیری ہی. مقصود بھی غیری ہی کہ اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو راضی کرنے کے لیے. نہیں نہیں، ایسا نہیں. اللہ لفظی مطلب کی بات کریں. اللہ مقصود لغیر ہاں شیخ، مقصود لغیر ہی یہ بھی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے تھرو کسی اور کو راضی کرنا. ہاں ٹھیک ہے، احسن احسن. یہ مقصود ہے کہ مفرد لانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو رضا اور اس کی رضامندی ہے وہ مقصود لی ذاتی ہی ہے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور رسول کی رضامندی وہ اللہ کی رضا کے تابع ہے، وہ اصل نہیں ہے، وہ اصل نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا کے تابع ہے. ہم رسول کو کیوں راضی کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. یہ نہیں کہ خالی رسول راضی ہو جائے، رسول کو راضی کرنا اللہ کی رضا کے تابع ہے، لہذا وہ مقصود لی ذاتی ہی ہے، اور رسول کی اطاعت اور رسول کی رضا یہ مقصود لی غیری ہی ہے. یہ دو جواب جو ہیں اس کے اندر بنتے ہیں، یہ جواب اس کے دو بنتے ہیں. یہ دو یعنی ایک تو یہ ہے کہ ضمیر مفرد لانے کا مقصد بات کو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص کرنا ہے، تاکہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بے عینی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے. بس جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا بلا ریب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا، اور اس کی تاکید مندرجہ ذیل آیت سے ہوتی ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. تو دیکھیں آپ، اس کا مرجع بھی اطاعت رسول کا اطاعت الہی ہے، اور اس کو اصل قرار دیا گیا ہے. یہ دلیل ہے کہ رسول کی رضامندی یہ مقصود لی غیری ہی ہے، اور وہ غیری ہی اللہ کی رضا ہے. یعنی اصل مقصود اس سے بھی اللہ کی رضا ہے. رسول راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوں گے، اگر نہ اللہ راضی نہیں ہوں گے. کوئی بندہ یہ کہے کہ میں سیدھا اللہ کو راضی کر لیتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہ تو آیت اس بات کی واضح طور پہ جو ہے وہ تائید کر رہی ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی. تو اس کا مقصد یہاں مفرد لانے کا یہ بتانا ہے کہ دونوں کی اطاعت اور رضامندی ایک دوسرے کو لازم ہے، ایک دوسرے کو. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ضمیر کا نہ لوٹانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ کی رضا مقصود ذاتی ہے اور رسول کی مقصود غیری ہے. بہرحال تو دوسرا اس کا ایک جواب ہے اولا اور افضل، یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ کسی دوسرے کا نام بغیر فاصل کے ذکر نہ کیا جائے. یہ حدیث میں ہے، یہ بھی ایک جواب اس کا ہے. یعنی بطور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ کسی دوسرے کا نام آئے تو حکم کے اندر دونوں کو ایک ہی سیغے کے ساتھ مشترک نہیں کرنا چاہیے. حکم کے اندر ایک ہی سیغے سے دونوں کو جمع اور مشترک نہیں کرنا چاہیے، یعنی شریک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے اندر کو فاصلہ لانا چاہیے. یہ ایک مقصد ہے. اولا اور افضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ
جی، کسی دوسرے کے نام کو بغیر فاصل کے ذکر نہ کیا جائے، اور نہ ہی ایسے سیغے سے ذکر ہو کہ غیر اس میں شریک ہو، اس حکم میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہو۔ جی، بلکہ تعظیماً اللہ تعالیٰ کے ذکر کو علیحدہ اور مخلوق کے ذکر کو علیحدہ ذکر کیا جائے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل حدیث میں ہے، عن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ان خطیبا خطب عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فقد فقال قم او اذهب بئس الخطیب انت۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ خطیب نے خطبہ دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام موجود تھے، فقالت، اس نے کہا، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فقد رشد، تو وہ رشد پا گئے، یعنی ہدایت پا گیا۔ ومن یعصہما، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام غصے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کم، یا کہا کم، یا کہا اذهب، کھڑے ہو جاؤ، یا کہا چلے جاؤ، یا کہا چلے جاؤ، بئس الخطیب انت، آپ برے خطیب، یعنی آپ سے برا خطیب کوئی نہیں کہ آپ نے۔ اور بعض حدیث میں ہے آپ نے فرمایا کہ آپ ومن یعصہما کی جگہ پر کہیں ومن یعص اللہ ورسولہ، ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوی، یا اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث میں، بعض حدیث میں یہ الفاظ ہیں۔ آپ نے اس کو بتایا کہ تم نے یہاں ومن یعصہما کی جگہ پر یہ کہنا تھا ومن یعص اللہ ورسولہ، آپ کو یہ تثنیہ کی ضمیر نہیں لانی چاہیے، آپ کو یہ تثنیہ کی ضمیر نہیں لانی۔ یہی سیم مسئلہ یہاں ہے، یہی سیم مسئلہ یہاں اس آیت کے اندر ہے۔ تو اس ادب کو ہو سکتا ہے ملحوظ خاطر رکھا گیا، یا پہلا جواب ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تشریح میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو ایک ضمیر تثنیہ سے ذکر کیا جائے، یہ خلاف ادب ہے، اس میں مساوات کا شبہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ مفہوم ادا کرنا ہو تو من یعص اللہ ورسولہ کہا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کو ایک ضمیر تثنیہ سے ذکر کیا جائے، یہ خلاف ادب ہے، اس میں مساوات کا شبہ ہو سکتا ہے، یہ شراکت کا شبہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ مفہوم ادا کرنا ہو تو من یعص اللہ ورسولہ کہا جائے۔ یہ ایک تیسرا جواب جو ہے وہ امام سیبویہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو نحوی ہیں اور امام ہے نحو کے اندر۔ انہوں نے ایک اور جواب دیا، وہ کہتے ہیں اس میں خبر محذوف ہے، کہتے ہیں اس میں ایک کی خبر محذوف ہے اور ایک کی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی مقدر عبارت یوں ہوگی کہ واللہ احق ان یرضوہ ورسولہ کذالک، ورسولہ کذالک، تو دو جملے ہو جائیں۔ پہلا جملہ ہوگا اللہ احق ان یرضوہ، اور دوسرا جملہ ہوگا ورسولہ کذالک۔ تو لہذا خبر یہ کذالک جو ہے، ورسولہ کذالک، یہ خبر یہاں مقدر ہوگی، یہ خبر یہاں مقدر ہوگی، تو کذالک یہ مقدر مانی جائے گی، یہاں معنی وہی ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ عبارت جو ہے محذوف، اس کو اگر ہم مقدر مانے، چونکہ مخاطب کے ہاں یہ معنی معلوم ہے، چونکہ مخاطب کے ہاں یہ معنی معلوم ہے، لہذا جب اس کے ہاں یہ معنی معلوم ہے تو اس وجہ سے خبر کو مقدر یہاں رکھا گیا ہے، کیونکہ جب معلوم نہ ہو اور مشکل ہو اس خبر کو معلوم کرنا تو پھر ذکر کر دی جاتی ہے، لیکن جب مخاطب کے ہاں معلوم ہو تو ضرورت کی وجہ سے یا فصاحت و بلاغت کی وجہ سے یا اسلوب کی وجہ سے، خاص اسلوب کو مد نظر رکھا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، کیونکہ دوسری خبر نے اس پر دلالت کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ حق ان یرضوہ، یہ جو ہے ان یرضوہ اس نے دلالت کی ہے ورسولہ کذالک پر، لہذا اس وجہ سے اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی تقریباً اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی پہلے والا جواب ہی بنتا ہے، لیکن وہ تھوڑا سیدھا سادے انداز میں اور یہ تھوڑا لغوی انداز میں واضح کیا گیا ہے۔ باقی تقریباً پہلا اور یہ تیسرا جو ہے یہ جواب تقریباً قریب ہے۔ اور اس کی یہ جو قرآن کریم کے اندر مثالیں ہیں، اس طرح کی مثالیں عرب کی کلام کے اندر بھی بکثرت پائی جاتی ہیں۔ جو عرب شعراء ہیں، بڑے بڑے شعراء، ان کی کلام کے اندر بھی اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں، عرب شعراء کی کلام کے اندر بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ مثلا عربی ایک شاعر ہیں فرزدق، یہ ایک بہت بڑے شاعر ہیں عربی شعراء میں سے، اور ان کا ایک شعر ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ، امام المفسرین نے بھی قرآن کریم کی جو آیت میں نے بعد میں ذکر کی ہے، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، اس آیت کی تفسیر میں امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرزدق کا یہ شعر نقل کیا ہے۔ فرزدق کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے انی ضمنت لمن اتانی ما جنا
وَأَبِي فَكَانَ وَكُنْتُ غَيْرَ غُدُورِ. اصل میں یہ ایک میں نے شعر نقل کیا ہے، کافی سارے اشعار تھے، اور امام ابن جریر طبری نے بھی ایک ہی شعر نقل کیا، ورنہ اشعار اس سے پہلے بھی ہیں اس کے بعد بھی، لیکن ہمیں اصل مقصود محل شاہد چاہیے، عربی شعراء کے کلام سے بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ تو کہتا ہے انی ضمنت لمن اتانی ما جنا، کہ میں نے ضمانت لے لی، لمن اس کی، اتانی جو آیا میرے پاس، ما جنا اس چیز کے ساتھ جو اس نے جرم کیا، یعنی کوئی اس نے قتل کر دیا یا کوئی جرم کر دیا، وہ لے کر جو میرے پاس آیا تو میں نے وہ ضمانت لے لی۔ کہتے ہیں وہ ابھی، اور میرے باپ نے بھی۔ اب یہاں کتنے ذکر ہو رہے ہیں جی؟ ضمین تو کے دو فائل بن رہے ہیں، ایک ضمین تو اور دوسرا یعنی انا و ابی۔ اصل میں انی ضمین تو انا و ابی، کہ ضمانت لے لی میں نے اور میرے باپ نے، لمن اتانی ما جنا اس کے لیے جو آیا میرے پاس اور میرے باپ کے پاس، ما جنا جو اس نے جنایت کی یا جرم کیا۔ کہتے فکانا وکنت غیر غدوری، فکانا وکنت غیر غدوری، میں اور میرا باپ، فکانا کا قریب مرجع اس کا باپ ہے، فکانا یعنی ہوا، یعنی میرا باپ، وکنت اور میں، غیر غدوری ہم دونوں ہی غدر کرنے والے، دھوکہ کرنے والے نہیں تھے۔ ہم نے تو ضمانت لی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کوئی دھوکہ کیا ہے، ہمارے پاس آ گیا تو ہم نے اس کی ضمانت دے دی کہ ٹھیک ہے جی ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فکانا وکنت غیر غدوری، اب اصل میں آنا چاہیے تھا فکانا وکنت غیر غدورانی اور غدورینی، کیونکہ غیرہ مضاف ہے تو یہ آئے گا مضاف الیہ آئے گا تو جری حالت میں غدورینی آئے گا، تو یہ تثنیہ آنا چاہیے تھا، فکانا وکنت غیر غدورینی، غدورینی آنا چاہیے، کیونکہ غیرہ مضاف ہے اور غدورینی مضاف الیہ ہے، اور یہ جری حالت میں ہے، اور جری حالت ہم نے کل پڑھا ہے کہ جو تثنیہ ہے وہ یا ما قبل فتح کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ شاعر نے یہاں غدوری مفرد لے کے آئے ہیں، تثنیہ نہیں لے کر آئے، تو یہ تو عرب کی اور قرآن کریم کے اندر اس کی مثال اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جس وقت دو لینے والے جا لیتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہو، تو یہاں قعیدان آنا چاہیے تھا یا قعودان آنا چاہیے تھا، عن الشمال قعودان یا قاعدان، قاعدان آنا چاہیے تھا، یعنی کیونکہ مراد یہاں اذ یتلقى المتلقیان تثنیہ ہے، تو اس کا آگے جو ہے خبر بھی اس کی آنی چاہیے قاعدانی، رفیع حالت میں آنی چاہیے اور تثنیہ آنی چاہیے، لیکن قعید اور مفرد ہے۔ اس سے کیا پتا چل رہا ہے؟ اس سے پتا چل رہا ہے کہ ان میں سے ایک بیٹھا ہوا ہے، دوسرا نہیں۔ یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے، یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے کہ مخاطب کو یہ بتانا مقصود ہے کہ تیرا دائیں بائیں دونوں طرف سے احاطہ ہے، یہ نہیں ہے کہ دائیں طرف والا احاطہ کرنے والا ہے، بائیں، دونوں ہی کات لگا کر بیٹھے ہوئے، اور اے انسان تیری ہر بات اور ہر جملے اور لفظ کو نقل کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے، نہ کہ قرآن کریم کے فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے، یہ قرآن کریم میں عیب ہے۔ یہی امام المفسرین امام طبری رحمہ اللہ، ابن جریر طبری نے اور کئی مفسرین نے یہ سیم شعر جو ہے اس کا فردق کا یہ نقل کر کے انہوں نے یہ بتایا ہے اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، یہ اصل میں معنی وہی تثنیہ کا ہے، قاعدانی، دونوں بیٹھے ہوئے، لیکن اسلوب یہ ہے کہ مخاطب کو یہ یقین دلانا ہے کہ جیسے دائیں طرف والا بیٹھا ہوا گات لگا کر اور نوٹ کرنے کے لیے سب کچھ، ایسے بائیں طرف والا بھی دونوں طرف سے تیرا احاطہ ہے، دونوں طرف سے تیرا احاطہ ہے، اور کوئی اس کے اندر فرق نہیں۔ تو معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اور مخاطب کو متنبع کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے جو ہے اس انداز میں اس کو لایا گیا ہے، اور اس کی قرآن کریم کے اندر بہت ساری مثالیں اور بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد کی تیسری آیت جس پر وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، یہ جو آیت ہے کس کے بارے میں ہے؟ ہاں جی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں ہے۔ کون سی ایگزیکٹ کون سی ازواج ہیں؟ وہ جو سورت میں ایک ذکر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ایک غالباً حضرت زینب رضی اللہ عنہا۔ حضرت ابھی دراصل ہم نے پڑھا نہیں، اب حضرت بہت پرانا پڑھا ہوا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی بعض روایات میں زینب کا بھی ذکر ہے، لیکن یہاں راجح قول کے مطابق حضرت، چونکہ حدیث میں صراحت آ گئی
حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. واقعہ کیا تھا؟ یہ وہ ناشتے والا واقعہ یا شہد والا؟ شہد والا. شہد والا. ناشتہ کون سا ہوا تھا؟ وہ جو حضرت عائشہ نے برتن توڑ دیا تھا اس کے والا. وہ ناشتے میں تو نہیں تھا، آپ تھے اس وقت؟ عامر راشد، آپ تھے کہ ناشتے کا ٹائم تھا؟ کیونکہ جب میں نے واقعہ سنا تھا ناشتہ سنا تھا اس میں. لو جی، آپ نے پھر کسی ایسے بندے سے سنا ہوگا کہ جس نے ناشتے کا ہی ذکر کیا ہے. ناشتے میں حلوہ آتا ہے صبح صبح. حلوہ پوڑی ہوگی نا پھر. نہیں ایسا نہیں ہے، وہ کہیں اسی سے یہ کہیں وہ مولوی صاحب ایسے ہی نہ ہو حلوہ پوری والے، حلوہ پوری والے ہی نہ ہو تو انہوں نے وہ اس سے نکال لیا ہو کہ وہ ایسا ہی تھا. نہیں ایسا نہیں تھا، اس میں کوئی ٹائم کا ذکر نہیں ہے. پر واللہ عالم، اس کو دیکھنا پڑے گا حدیث کو، لیکن اس میں ناشتے کا ذکر نہیں ہے کہ وہ فطور کے وقت تھا. تو واقعہ یہ ہوا تھا، آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زینب کے پاس جو ہے وہ جاتے تھے اور وہاں سے شہد پیتے تھے. تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ وغیرہ ان کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں تو وہ آگے سے کہیں کہ آپ سے جو ہے وہ مغافیر جو ہے، یہ مغافیر جو ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد جو ہے وہ خاص قسم کا یعنی جڑی بوٹیاں ہیں، بعض کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے وہ لہسن ہے، بعض اس سے کوئی اور مراد لیتے ہیں. بہرحال وہ کوئی چیز ہے جس کی اسمیل جو ہے وہ مشابہ ہوتی ہے اس کے شہد کے، یا نبی علیہ السلام کو پسند تھا، وہ ناپسند تھا وہ کھانا مغافیر، اللہ کے نبی ناپسند کرتے تھے. نے کہا کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو اس وقت جو ہے وہ آپ نے جس کے پاس بھی آئے وہ آگے سے کہے کہ تم سے مغافیر کی اسمیل آ رہی. یہاں بڑے اعتراضات ہیں رافضہ کی طرف سے بھی، شیعہ حضرات کی طرف سے بھی، اور بھی کئی لوگوں کی طرف سے. تو چونکہ یہ واقعہ آ چکا ہے تو اس وجہ سے اس کو ہم حل کر کے جائیں گے. کیا خیال ہے، نبی کے خلاف یہ پلان کرنا یہ نبی علیہ السلام کی توہین نہیں تھی؟ اور یہ تو جھوٹ نہیں تھا کہ ہم کہیں گے پتہ بھی ہے کہ نبی نے شہد کھایا اور ہم کہیں گے کہ مغافیر ہیں. نہیں، میرے خیال میں اس کا یہ جو بشری تقاضا ہے، ظاہر ان کی ازواج جو ہے نا وہ انسان تھے، عام انسان، اور عورتوں کو ایک دوسرے سے حسد بھی ہوتا ہے، خاص طور پر اگر تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان تتوبا، توبہ پھر کیوں کرنے کا کہا ہے اگر یہ مطلب ٹھیک تھا تو؟ نہیں، ٹھیک نہیں کہہ رہی استاد، میں کہہ رہی ہوں فطرت تو انسانی فطرت ایک جیسی ہوتی ہے نا، چاہے وہ نبی کی بیوی ہو یا کوئی اور. تو ظاہر غلطی ہوگی تو پھر اس پر توبہ کی بات تو ہوگی، کیونکہ وہ عام انسان تھی، اس لحاظ سے کہ بشری تقاضا جو ہم کہہ سکتے ہیں نا، عادت اور فطرت جو ہوتی ہے انسان کی. ہاں جی، کوئی اور کسی کے پاس ہے جواب؟ میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی تسلی بخش جواب دیں جو ہر بندہ سمجھ لے، اور پڑھا لکھا جواب ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام اللہ. جی شیخ، یہ کسی مفسر نے غالباً اس میں عربی لغت کے اعتبار سے بھی یہ سغت کا معنی جو ہے نا یہاں پہ اصل پڑاؤ ڈالتے ہیں روافظ. دیکھیں فی الحال ہمارے یہاں جو اشکال ہے نا صاحب، بریک فی الحال جو ہمارے یہاں اشکال ہے، آپ فقط سغت کو چھوڑیں، ابھی اس پہ بھی بہت بڑے اعتراضات ہیں. پہلے تو توبہ کا کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ نبی کی توہین کی تھی انہوں نے، اور یہ جھوٹ نہیں کیا کہ جی نبی علیہ السلام کو ان کو پتا ہے کہ شہد کھایا ہے، لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ نے مغافیر کھائے، حالانکہ ان کو پتا ہے کہ شہد کھایا ہے. ہاں جی جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی دراصل یہ غلط بیانی کی گئی نا، پلاننگ ہوئی اور غلط بیانی ہوئی، تو یعنی غلط آپ اس بیانی کو غلط پتا تو بیانی ہم کو شمار کر سب رہی ہیں، آپ اس کو غلط بیانی نہیں، شمار کر رہے ہیں. ہاں غلطی ہے کہ اصل پتا ہونے کے باوجود آپ غلط بات کر رہے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر توبہ کا بھی لیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ کی خوشبو کا بہت خیال، منہ کی صفائی کا بہت خیال رکھتے تھے، نہیں، سوال اور یہاں انہوں نے یہ ہے، سوال یہ ہے کہ یہ توبہ جو ہے یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے مغافیر کھائی ہے، اس وجہ سے کہ نبی کے راز کو فاش کیا تھا. مغافیر کھائی انہوں نے نہیں بولا سادے محترم، انہوں نے تو یہ بولا تھا نا کہ اس کی مغافیر کی سر وہ آ گئی راز جو کو کہ شہد فاش سے کرنے ملتی کی جلتی توبہ ہے، ہیں.
जो पहले हमने इसकी तफसीर पढ़ी हुई है ना, उसमें है कि राज फाश कर देने की तौबा। हाँ, आप देखें, तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहे आप लोग। सर राज फाश कर देने पर तौबा है। अच्छा, राज फाश करने पर तौबा है, तो पहले का क्या जवाब है? ये तौबा तो खिलाफ उला काम करने के ऊपर है, यानी जैसे सर वाजिब पहले का काम। जवाब ये है कि उन्होंने ये तो नहीं बोला था ना कि मगाफिर खाइए, मगाफिर की बू का बोला था जो कि शहद से मिलती जुलती है। हाँ, तो उनको इसमें तो पता था ना, उनको पता था ना कि आपने मगाफिर नहीं खाए, लेकिन वो कह रहे हैं स्मेल मगाफिर की आ रही। ये तो तब है ना कि जब बंदे को मुशाबा लाहिक हो या शुबा लाहिक हो, पता ना हो। लेकिन जब पता है आपको एक बंदा शहद खा रहा है और आप उसको कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे मगाफिर की आ रही है, और मकसद आप उसको ये कहना चाह रहे हैं कि आपने मगाफिर खाए। हाँ जी। तो सर झूठ बोला गया ना। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, इसको आप झूठ का नाम दे रहे हैं, और बड़ी जुर्रत के साथ। उस्ताद मेरे ख्याल में वही बात जो मैंने कही है, गलती तो जाहिर है, गलती में हम देखते देखें हैं नौरीन, आपने देखें, आपने आपको भी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठीक बहुत की ज्यादा है, टोका है। आपने बात ठीक की है, लेकिन असल में उस बात को हमने इल्मी अंदाज में जवाब देना है ना। हम ऐसे तो नहीं कह देंगे जी बीवियों के अंदर ये बात मौजूद है और ये ठीक है, नहीं। चलिए, टाइम कम है, हम इस शिकाल को खत्म करें ताकि सबक को पूरा करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की अज़वाजे मुतहरात का ये जो मसला था कि उन्होंने प्लान किया, ये गैरत की वजह से था, और हर बीवी का मकसद नेक था। और हर बीवी का मकसद क्या था? नेक था, और वो था नबी की मोहब्बत ज्यादा से ज्यादा समेटना। नबी की मोहब्बत ज्यादा से ज्यादा समेटना, ये मकसद नेक है। नेक मकसद को पाने के लिए इतना हीला शरीयत में जायज है। नेक मकसद को पाने के लिए इतना हीला शरीयत में जायज है। मिसाल के तौर पर, मैं इसकी एक मिसाल पहले हमारे आम वाक़े के अंदर देता हूं, फिर मैं कुरान से देता हूं। ये कोई बात मैं ऐसे नहीं कर रहा, मैं इंशाल्लाह कुरान से इसकी आपको दलील दूंगा। उसकी पहली बात तो ये है कि आपने दो बंदों के दरमियान सुलह करवानी है, और दो बंदे ऐसे हैं कि कभी वो इकट्ठा होना नहीं चाहते, और अगर उनमें से किसी को पता चल गया कि ये मुझे इस वजह से बुला रहा है, तो हो सकता है कि वो आए ना आपके घर में। अब आप क्या करते हैं? आप कहते हैं जी मैं कोई दावत रखता हूं, और उस दावत के अंदर आप कहते हैं जी आपको सिर्फ मैंने दावत दी है, आप तशरीफ लाएं। आपको मैंने सिर्फ दावत दी है और आप तशरीफ लाएं, और आपका मकसद इसमें नेक है। मकसद क्या आपका है जी? मकसद सुलह कि कराना। सुलह हो जाए, मकसद वो मिल बैठे दोनों अफराद। गहरे दुश्मन हैं उनके दरमियान सुलह करवाना, और शरीयत के अंदर सुलह करवाना नेक मकसद है, और इसके लिए झूठ बोलना भी जायज है कि आप उस बंदे को कह दें वो आपकी तारीफ कर रहा था, अगरचे वो आपके सामने गाली दे रहा हो, ताकि वो एक दूसरे के बारे में नरम हो जाए। तो आप वो तो जब पता चलेगा ना, जब वो बंदा आएगा दूसरा, आप कह दिए आपके लिए भी खास दावत है, अब वो समझेगा मैं अकेला हूँ, वो समझेगा मैं अकेला हूँ, वो तो पता तब चलेगा जब एक कमरे में दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, तो वहां आप उनकी सुलह करवा देते हैं। अच्छा, ये तो एक आम हमारी मिसाल है कि शरीयत के यहाँ मसाले को मद्देनजर रखा जाता है, और मकसद जब ज्यादा अहम हो तो उसको उसकी वजह से खिलाफ वाक़े बात की जा सकती है। इसकी कुरान से मिसाल मैं आपको देता हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या आपके ज़हन में है? जी जी। उन्होंने क्या किया था अपने भाई को पाने के लिए? चोरी का हीला इल्जाम लगाया था ना, हीला किया था। बादशाह का मापने का पैमाना अपने भाई के उनके खिलाफ उसमें रख दिया, सामान में रख दिया। और क्या कहा था? उन्होंने कहा जाके ऐलान कर दो अय्युहा लीर इन्नकुम लसारिकुन, कि काफिले वालों तुम तो चोर हो। क्या चोर थे वो? हाँ जी, नहीं थे, जाहिर बात है नहीं थे ना। तो बोलो तो वही सही, हीला वाली बात उस्ताद, बोलो हीला तो वाली सही बात ना। वही जो आपने बताई। नासिर मदनी साहब कहते हैं ना, बोलो तो सही, बोलो तो सही। अच्छा, उन्होंने कहा कि इन्नकुम लसारिकुन। अब ये यानी अगर हम इसको जाहिरी माने पे लें तो झूठ है, खिलाफे वाक़े बात है, लेकिन अपने भाई को पाने के लिए अल्लाह ने उनको इजाजत दी थी कि तुम ये हीला करो। और उन्होंने कहा था कि ये जो है वो क्या उसको कहते हैं, ये शरीयत इब्राहिमी में था कि जिससे चीज निकल आए उसको रखा जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। उन्होंने कहा कालू जजाउ मन वजीदा फी रहलिका व जजाउ कदालिका। अल्लाह ताला ने फरमाया कदालिका किदना ली यूसुफ। ये असल में आपको मैं बताना चाह रहा था, कदालिका किदना ली यूसुफ, इसी तरह हमने यूसुफ को ये तदबीर सिखाई।
کہ تم اس طرح اپنے بھائی کو پا سکتے ہو اور اپنے بھائی رکھ سکتے ہو۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد نیک تھا کہ کہیں ان کے بھائی کو بھی نقصان نہ پہنچ جائے اور ان کے بھائی بےچارے پریشانی اور غم کے اندر کہیں اپنا نقصان نہ کر بیٹھیں، اس وجہ سے ان کو حوصلہ دینا مقصود تھا کہ میں ابھی زندہ ہوں اور میں موجود ہوں۔ تو اس نیک مقصد کو پانے کے لیے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر سکھائی کہ تم یہ بچاوے کے اندر اس کا پیمانہ بادشاہ کا رکھ دو اور بعد میں کہہ دینا کہ تم چور ہو اور اس ہیلے سے آپ اس کو لے لو۔ سیم مثال ازواج مطہرات کی ہے کہ وہ نبی کی محبت کو سمیٹنے کے لیے انہوں نے یہ ہیلا کیا کہ ہم کہیں گے کہ اللہ کے رسول ایسے جیسے مغافیر کھائیں آپ نے۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ مسئلہ آگے ہے کہ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے کھائی ہے، شہد کھایا ہے، آئندہ سے نہیں کھاؤں گا، اور تم نے کسی کو بتانا نہیں، لیکن انہوں نے پھر کیا کیا؟ باقی سب بیویوں کو بھی بتا دیا۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تتوبا الی اللہ فقط سغت قلوبکما، اگر توبہ کریں دونوں اللہ کی طرف، فقط سغت قلوبکما، تو ان دونوں کے دل جو ہیں وہ جھک پڑے ہیں، ان دونوں کے دل جو ہیں وہ جھک پڑے ہیں۔ کس طرف جھک پڑے ہیں؟ ہاں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نہیں، نبی علیہ السلام کی محبت کی طرف نہیں۔ کون آپ میں سے بتائے گا؟ توبہ کرنے پر مائل ہو گئے کہ اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ آپ کو وہ جو پتہ ہے اپنی ان کی سوتن ہے ان کے یعنی کے خلاف مکر میں، آپ یعنی کہ کو پتہ تدبیر ہے میں۔ کہ یہ جو مسئلہ ہے نا، رافضہ اس پر باقاعدہ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں فقط سغت قلوبکما، یعنی حق سے جو تمہارے دل ہیں وہ ہٹ گئے، حق سے تمہارے دل ہٹ گئے، مطلب نعوذ باللہ اس سے مراد ان کا مرتد ہونا ہے۔ میں آپ کو یہ اس وجہ سے اس آیت پہ آج ٹائم لگا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت سارے شیعہ حضرات یہ عام سادہ مسلمانوں پہ اعتراض پیش کر کے اور ان کے مجمعوں کے اندر مجلسوں کے اندر امہات المومنین میں حضرت عائشہ پر حضرت حفصہ پر کیوں تان کرتے ہیں؟ اس آیت کی وجہ سے وہ کہتے ہیں فقط سغت قلوبکما کا معنی یہ کہ تم مرتد ہو چکی ہو، تم کافر ہو چکی ہو، یہ مطلب ہے حق سے ہٹنا ہے۔ وہ کہتے ہیں فقط سغت قلوبکما سے مراد حق سے ہٹنا ہے، حق سے مائل ہونا ہے۔ لیکن یہاں کیا مراد ہے؟ راجے قول کے مطابق جو ہے وہ یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں مراد یہ ہے فقط سغت قلوبکما، نبی کی محبت کی خاطر، نبی کی محبت کی خاطر تمہارے دل اس حق سے ہٹ گئے ہیں جو نبی چاہتے تھے، نبی کی محبت کی خاطر تمہارے دل اس حق سے مائل ہو گئے، ہٹ گئے ہیں جو نبی چاہتے تھے۔ اور نبی کیا چاہتے تھے؟ کہ راز فاش نہ ہو، راز پاش نہ ہو، بالکل رائٹ۔ نبی یہ چاہتے تھے کہ راز پاش نہ ہو، تم نے اس سے اعراض کیا اور نبی کے راز کو فاش کر دیا، لہذا تم توبہ کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان کے اس اعتراض کی طرف کہ یہاں فقط سغت قلوبکما سے مراد کفر ہے، یہاں مرتد ہونا ہے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کے لیے، کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ کسی مرتد یا کافر کو اپنے نکاح میں رکھے، اور یہ قرآن سے بھی حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ٹائم کم ہے، میں اس وجہ سے وہ دلائل نہیں دوں گا کیونکہ آپ سب جانتے ہیں واضح طور پر کہ کسی نبی کے لیے حلال نہیں، قرآن میں ہے کہ وہ اس کے نکاح میں کوئی کافرہ عورت رہے، کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ اس کے نکاح میں کافرہ عورت رہے۔ اگر وہ مسلمان ہو گیا تو مسلمان ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ جدا کر دیا جائے گا۔ تو اگر نبی کی بیویاں جو ہے وہ انہوں نے مرتد ہو گئی تھی نعوذ باللہ اور حق کو چھوڑ دیا تھا، یہ مطلب ہے فقط سغت قلوبکما، تو نبی علیہ السلام ان کے ساتھ نکاح میں کیسے رہے، ان کو نکاح میں کیسے رکھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ لہٰذا ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑی بہتان بازی ہے امہات المومنین پر، اور اس سے بڑا میں کہتا ہوں کفر کوئی نہیں، اس سے بڑا جرم اور اس سے بڑی آپ سمجھ لیں کہ ہم کہیں گے کہ بد نصیبی کوئی نہیں کہ کوئی بندہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے۔ دوسری بات یہ ان تتوبا الی اللہ، اللہ نے کہا اگر تم توبہ کر لو، تو کیا آپ کا خیال ہے امہات المومنین نے توبہ نہیں کی ہوگی؟ امہات المومنین نے توبہ نہیں کی ہوگی؟ ضرور کی ہوگی۔ جب عام فرد توبہ اللہ کے کہنے پر کر لیتا ہے تو امہات المومنین تو بلاولا حق کی طرف سبقت لے جانے والی، انہوں نے توبہ کر لی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں، بڑی اہم بات، تیسری بات، ضروری نہیں کہ کسی بڑے گناہ پر توبہ ہو۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے افضل کام پر بھی توبہ ہوتی ہے، اور توبہ بغیر گناہوں کے بھی اللہ نے قرآن میں کرنے کا حکم دیا۔ توبہ تو نبی کو بھی کرنے کا حکم دیا ہے، توبہ تو اللہ تعالیٰ نے انہ کان توابا، اتنی بڑی فتح کے بعد آیات میں نبی کو، اہل ایمان کو بغیر گناہوں کے بھی توبہ کا حکم ہے۔ یا وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون، وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون، اور تم توبہ کرو سارے اللہ کی طرف اے مومنو۔ قرآن کریم کے اندر متعدد آیات میں بغیر پیچھے کوئی سیاق میں گناہ ذکر کیے اللہ نے توبہ کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا،
متعدد آیات بتاتی ہیں کہ توبہ ضروری نہیں کہ گناہ کے بدلے میں. تو یہ چونکہ عظیم امت کے افراد تھے، ان کا معمولی غلطی بھی اللہ کے ہاں بہت بڑی غلطی ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ توبہ کا کہا ہے. اور یہاں فقط سقط قلوبکما سے مراد جو ہے وہ ان کا کفر یا مرتد ہونا نہیں، بلکہ نبی کی محبت کی خاطر اس بات سے مائل ہونا ہے جس میں اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ یہ قائم رہے، اور وہ تھی آپ کے راز کو راز میں رکھنا، آپ کے راز کو راز رکھنا، نہ کہ اس کو فاش کرنا. یہ تھا اصل میں، اور یہ بھی حقیقت میں غیرت کی وجہ سے تھا، یہ بھی حقیقت میں غیرت کی وجہ سے تھا. اور غیرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کے اندر جو ہے یہ نیچر میں رکھا ہے، فطرت میں رکھا ہے، اس پہ اللہ ان کا مواخذہ نہیں کرتا. اس وجہ سے حضرت عائشہ نے وہ پیالہ توڑا تھا ہاتھ مار کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے. نبی علیہ السلام کے سامنے کئی ایسے واقعات ہوئے جس میں غیرت میں آ کر آپ کی ازواج مطہرات نے بعض سخت الفاظ کہے ہیں، بعض سخت رد عمل دکھائے ہیں، لیکن اللہ کے نبی ہنس پڑتے تھے. اگر یہ کفر ہوتا، اگر یہ گناہ ہوتا، تو اللہ کے نبی کہتے توبہ کرو عائشہ، تم نے پیالہ توڑ دیا ہے. آپ نے پیالے کے بدلے میں پیالہ عائشہ سے لیا ہے، لیکن آپ مسکرا رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے کھانا کھا لو، تمہاری ماں غیرت میں آ گئی. اس کا مطلب آپ کو پتا تھا کہ غیرت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. تو یہ ضروری تھا کہ ہم اس کی وضاحت کریں. باقی رہی بات کہ یہاں تسنیہ کیوں لایا گیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ لغت عرب میں جائز ہے کہ تسنیہ جو ہے وہ معنی اور افراد میں جمع کے حکم میں ہوتا ہے. کم از کم 2 افراد جمع کے لیے اس پر صیغہ بولا جاتا ہے، جمع کا بھی. کم از کم جمع کے لیے بعض اکثر عرب کے ہاں دو بھی ہیں، 2 افراد ان کے لیے جمع بولا جاتا ہے. قرآن کریم میں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں. میں نے صرف ایک مثال آپ کے سامنے یہاں رکھی ہے. وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. تو یہاں اس کے اندر کیا ہے؟ اہبطوا، پیچھے آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اہبطوا. بعض کہتے ہیں یہاں آدم علیہ السلام اور حوا اور اسی طرح جو ہے وہ شیطان ہے، تینوں مراد ہیں. لیکن بعض آیات میں دونوں کا ذکر لیکن جمع صیغہ جمع کا بولا گیا ہے، لیکن صیغہ جو ہے وہ جمع کا بولا گیا ہے. قرآن کریم کے اندر اس کی اور ایک مثال ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں، قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون. اب یہاں دیکھیں، قال کلا، ہرگز نہیں، تم ڈرو نہ، گھبراؤ نہ، فاذهبا بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ جاؤ فرعون کی طرف. انا معکم، دیکھیں انا اللہ نے اپنے لیے جمع بولا ہے، اور معکم 2 کے لیے جمع بولا ہے، اور وہ ہارون اور موسیٰ علیہ السلام ہے. حالانکہ کہنا چاہیے تھا انا معکما یا انی معکما. دوسری جگہ انی معکما بھی آیا ہے. تو کبھی 2 پر جمع کا اطلاق ہوا ہے، کبھی 2 پر تثنیہ کا بھی، جیسے قال لا تخافا اننی معکم اسمع و ارى. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عرب کے ہاں یہ اسلوب کے اندر یہ چیز واضح ہے، اور کوئی کسی قسم کا اس کے اندر جو ہے وہ فصاحت و بلاغت کے خلاف نہیں. قرآن کریم میں اس کی، کلام عرب کے اندر اس کی متعدد لا تعداد بے شمار مثالیں ہیں. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.